ایک یہ بھی خیال ہے کہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کا خیال ہے کا ٹرائل ہے یہ جو چیف منسٹر عثمان بزدار کے خلاف نیب میں انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ جو ایشو ہے پرائما فیشیا وہ کافی سسپیشس پورا معاملہ لگ رہا ہے. خیر ابھی وہ ہو رہی ہے اس پہ انویسٹیگیشن. پھر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے نیب نے کوشچنئر بھی دیے ایسٹس اباؤٹ ہز ریلیشنز. یہ جو عثمان بزدار فیکٹر ہے پرائم منسٹر صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے وہ ہے جب ہم پبلک میں جاتے ہیں عام لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ویکسٹ اسپاٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا اور ان کی گورنمنٹ کا. لیکن کامران سب سے پہلے تو میں لوگوں کے سامنے یہ کلیئر کروں کہ اگر میں پیسے نہیں بنا رہا میں کم از کم اپنے گھر میں تو گورنمنٹ کے پیسے اپنے گھر میں رہ رہا ہوں اور اپنے گھر میں تو میرا تو رائٹ بنتا ہے کہ سارے میرے گھر کے خرچے گورنمنٹ دے. وہ میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرا ملک اس وقت مشکل میں ہے. میں جاتا ہوں باہر ٹور کرنے مثلا امریکہ میں تو میں وہ $1.5 لاکھ میں ٹور کرتا ہوں جو نواز شریف $12 لاکھ میں کرتا ہے اور زرداری $14 لاکھ میں کرتا ہے. یعنی مجھے اگر تکلیف ہے تو میں یہ کر رہا ہوں نا میں کر بھی سکتا ہوں یعنی یہ تو میرا رائٹ ہے نا. نہیں کرتا کیا میں کسی اور کو پیسے بنانے دوں گا؟ کیا اگر مجھے کوئی انفارمیشن اور میں یہ 2 سال ہو گئے ہیں عثمان کے اوپر کوئی کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے آئی بی سے میں ایک چیز کو چیک کرواتا ہوں ایک جو اس کے اوپر الزام لگا میں چیک کرتا ہوں. یہ جو الزام لگا اس کے اوپر شراب کے لائسنس کا یہ اتنا مذاق ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ نیب نے اب اگر اس میں سے کچھ بھی نکلا ہے میں مان جاؤں یہ کوئی چیز ہے کہ جناب آپ وہ ایکسائز کا کام ہے وہ دینا وہ یعنی اس کے اوپر اس کو نیب پہ بلا لیا. میرے خیال میں بڑا اس پہ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر کے ایک بڑے صوبے کے چیف منسٹر کو آپ نے ایسے بلا لیا اور شک پیدا کر دیا. اگر کوئی کیس تکڑا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کو کہوں گا عثمان آپ چھوڑیں. لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے. کیا میں اپوزیشن سے بڑی اچھی تعلقات رکھ سکتا تھا بڑی اچھی طرح چل سکتا تھا لیکن کیا اس کے لیے وہ ڈیمانڈ جو وہ چاہتے تھے وہ میں پوری کروں؟ اور وہ ڈیمانڈ کیا ہے جو ان کے لیڈرز کے اوپر کرپشن کیسز ہیں اس میں NRO دے دوں. جب جنرل مشرف نے NRO دیے تھے تو پاکستان کی تاریخ کا 60 سالوں کا ٹوٹل قرضہ تھا 6,000 ارب 6 ٹریلین روپیہ اور ان 10 سالوں میں 2 NRO کے بعد پاکستان جو لائبلٹیز تھی 30,000 ارب روپیہ 30 ٹریلین روپے پہ پہنچا تھا. 4 گنا پاکستان کا قرضہ 10 سالوں میں بڑھا تھا. دیکھیں ان کا بڑا کلیئر مقصد ہے ان کے لیڈرز کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے بلیک میل کریں برا بھلا کہیں شور کریں اسمبلی نہ چلنے دیں کشمیر کوز کا بھی فائدہ اٹھائیں فیٹف کا بھی کووڈ کا بھی پورا فائدہ اٹھائیں کسی طرح یا میں ان کو NRO دوں یا میری گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. انہوں نے تو پہلے دن سے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے مجھے اپوز کرنا ہے جب تک میں NRO نہ دوں. ہم نے تو نہیں فیٹف کے گرے لسٹ میں آئے وہ تو نون لیگ کے دور میں آئے ہیں. ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اگر بلیک لسٹ میں آپ آ جاتے ہیں ملک کو بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سینکشنز لگ جاتی ہیں ہمارا جو معاشی حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں وہ پھر نیچے چلے جائیں گے. فیٹف کے لیے جو لیجسلیشن پاس کرنی ہے ہم اس کے لیے بات کر رہے ہیں. وہ 7 انہوں نے 38 میں سے 34 انہوں نے کہا جی کہ شک چینج کرو نیب کے قانون میں مطلب نیب کو ختم کر دو. میں اگر یہ کرتا ہوں میں اس ملک سے وہ غداری کروں گا وہ تو غداری چھوڑے میں اپنے اللہ کو کیسے جواب دوں گا. یعنی یہ وہ لوگ جو اربوں روپیہ چوری کر کے لے گئے اب تو کیسز ان کے سامنے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ نے کیسے اس ملک کو کنگال کیا. ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی جو بھی کوئی ملک کرے ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا 1948 میں کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. جو 2 نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی کہ ان کو پورا ایک ان کی اسٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کرے ٹھیک ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا چاہیے. تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو.